We are for NTC and we are pleased to have Mr. Safi Shah among us. Let's start the day with the recitation from Madhura. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. On behalf of NTC staff, officers and management, I would like MD NTC to say a few words of welcome to Mr. Safi. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दिल की गहराइयों से शाह साहब को वेलकम करते हैं और उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कीमती टाइम है, इनका एक एक लम्हा बहुत ज़्यादा कीमती होता है, तो उसमें से उन्होंने वक्त निकाल के हमारे ऑफिसर्स को अपने थोड़ी मोटिवेशन के लिए कुछ बातें कर लें। इसलिए कि हम एक अच्छे माहौल की कोशिश करते हैं कि हमारे इदारे के अंदर एक अच्छा माहौल हो, अच्छे जहन बन जाए। जैसे काम तो चलते रहते हैं, लेकिन एक इस स्टेज पर भी हमें तरबियत की जरूरत है। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और फ्लोर इनके हवाले करते हैं ताकि हमें कुछ अपने ठीक बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रिस्पेक्टेड एमडी साहब का, और बिलखसूस शुक्रिया शाकिर खान साहब आपका। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी आज की गुफ्तगू, मेरा यहाँ पर आना, इसका बहुत बड़ा एक वसीला और बहाना खान साहब है। अरसे से राब्ते में थे और इससे पहले भी प्लान हो चुका था, लेकिन मुल्क के हालात इस नौयत के थे कि मैं आ नहीं सका, और आज दोबारा इस सेशन को जिस अंदाज से इन्होंने प्लान किया, मैं दिली तौर पे सर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। वाला मेरी जो गुफ्तगू है, ये गुफ्तगू तो बहुत लंबी नहीं होगी, मैं चाहूंगा आप सवाल जवाब कर लीजिए, और उससे ज्यादा मौज़ूआत मज़मून नए बन जाएंगे। मैं जो गुफ्तगू 15-20 मिनट की करना चाहूंगा, वो सारी गुफ्तगू एक सवाल के साथ जुड़ी हुई है। तो वो सवाल ये है कि आप सबकी नज़र में, आप जो यहाँ मौजूद हैं लोग, वो ज़्यादा आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप सबकी नज़र में या आपके ख्याल में या आपको एक नुक्ता नज़र में, अगर आज जिस दिन में हम मौजूद हैं, हम अगर एसेस करना चाहें, जानना चाहें, परखना चाहें, ढूंढना चाहें कि ये जो ज़िंदगी हमने गुजारी है और आज के दिन तक हम पहुंचे हैं, ये ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी थी या नाकाम ज़िंदगी थी? इसका कोई टूल, इसका कोई पैमाना आपके ज़हन में क्या आता है जिसके ज़रिए आप माप सकते हैं? मैं आपकी पार्टिसिपेशन चाहूँगा, आप हाथ खड़ा करके अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि आपने अपनी ज़िंदगी को मुय्यर करना है और इसके बारे में एक राय देनी है कि ये कामयाब ज़िंदगी थी, एक नाकाम ज़िंदगी थी, अगर ये कामयाब थी तो इसका पैमाना क्या है? ये आपके लिए है, आप दूसरों के लिए इसमें यानी कि कह लीजिए आप नसीहत नहीं कर रहे होंगे, आप बताएंगे जी मेरे ख्याल के मुताबिक ये मेरा पैमाना और ये कामयाब है, ये नाकाम। से कोई भी हाथ खड़ा करके अपनी राय इंटरनल सेटिस्फेक्शन। और जी, अगर मैं हर रोज एक इम्प्रूवमेंट करूं किसी और को फायदा दूं, तो मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी का वो लम्हा आता रहता है। अगर मैं न्यूट्रल हूं या कोई न्यूट्रल का तो वर्ड ही बड़ा हमारी डिक्शनरी खराब हुई है, चेंज का वर्ड, न्यूट्रल का वर्ड। बिल्कुल ठीक, आप कहना चाह रहे हैं जी हर दिन कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट हो रही है जी, और आपकी जिंदगी से किसी को अगर फायदा मिल रहा है तो ये कामयाब जिंदगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं अपने आप को जज नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कामयाब वो है लोग उसके बारे में क्या। बिल्कुल ठीक जी, ये लोग जज करते हैं, खुद को जज करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक, लेगेसी क्या है, लोग मेरे बारे में मेरे पीछे क्या बात करते हैं। अगर लोग अच्छी बातें करते हैं तो मैंने अच्छी, अगर मेरे पीछे नहीं करते
ٹھیک ہو گئی. یہ تو میرے خیال میں تو یہ بڑا غلط کرائٹیریا ہے کیونکہ پیچھے سے تو نبیوں کے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں. nobody remembers you in good words. میں چاہتا ہوں یہ ڈبیٹ تو ہونی چاہیے نا ویسے جی, اسی لیے تو میں آیا ہوں کہ اگر میں آپ نے اپنے آپ کو لیکچر دے کے چلا جاؤں تو کوئی فائدہ نہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ ڈسکشن ہو نا جی, پارٹیسپیشن. آپ اچھا ایک آپ کو بڑی مزے کی میں آپ کو بات, دنیا میں کوئی بھی جو رائے اوپینین ہوتا ہے وہ نہ غلط ہوتا نہ ٹھیک ہوتا, اس کا ایک پورا پیچھے پیراڈائم ہوتا ہے. اس پیراڈائم سے وہ بات بالکل ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے, آپ اس کو اس پیراڈائم سے نکال کے سوچیں, انالیسس کریں تو بعض چیزیں بالکل غلط ہوتی ہیں. تو یہ سب کی رائے ہے, اس میں غلط اور درست آپ ابھی رائے دیں, آپ رائے دے دیجیے. میں نے فوری طور پہ یہ بھی سوچا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور ایسا ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بھی زندگی کا ایک رخ ہے. تو ہم سب کو سب کے رخ دیکھنے چاہیے کہ کوئی کس طرح سوچتا ہے, کسی کا سوچنے کا انداز کیا ہے. اور آپ اپنا رائے بس بتائیے, آپ بتائیے کہ میرے مطابق یہ میرے مطابق میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں, لیکن میں سیٹسفائڈ بہت ہوں. میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہ رہا ہوں الحمدللہ, صحت میں ہوں, وہ بھی مجھے محتاجی میں نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں میں لکی ہوں. اچھا یہ آپ سب سے میری گزارش ہے, ہمیں یہ آنرشپ یہ ہماری ہونی چاہیے کہ ہم خود کو کبھی پرکھیں, ہمیں پرکھنا چاہیے. یہ کیا اصول ٹھہرا کہ ہم کیوں پرکھیں, یا ہم تو نہیں کہہ سکتے کامیاب ہے. آپ کی اپنی زندگی, اس کا ایک معائنہ, اس کا ایک مطالعہ, اس پہ ایک رائے جو آپ نے بنائی ہوئی ہے کانشیسلی یا انکانشیسلی, اس سے آپ کی ذہنی حالت اور رویے جنم لے رہے ہیں. حدیث فرماتے ہیں کہ جو بندہ خود سے اپنا جو ہے کام کر سکتا ہے ظاہر اس چیز پہ تو مطلب لوگ جو ہے میرا سب کچھ کر لیں گے, لیکن مجھے اپنے آپ خود معلوم ہے کہ میں اس حدیث کے روپ سے کہتا ہوں کہ ہر بندہ اپنا خود احتساب کرنا چاہیے اس کا. ٹھیک بات ہے. تو وہ احتساب اگر میں نے جاننا ہے کہ میں کامیاب ہوں یا میں ناکام ہوں تو کیا ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے؟ صرف اسسمنٹ ہے, کس طرح کرے اسسمنٹ ہے کہ میں کہاں تک آؤں, اور وہ کامیابی جو میں بات کر رہا ہوں وہ قرآن و سنت کے لحاظ سے میں آپ کی بات کر رہا ہوں. جی سر, میں کہاں تک ایک چیز پہ اس پر عمل کر رہا ہوں, لیکن چیزیں عمل سے بنتی ہیں, عمل کی بات. آپ کا کہنا سر یہ ہے کہ جو دین ہے سر اس پہ جو جتنا عمل کر رہا ہے اتنا کامیاب ہے, اور جو عمل نہیں کر رہا اس کو نہ. بہت شکریہ سر, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر. جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی ہم اگر اپنے آپ کو کبھی ماپیں تو وہ ماپیں تقویٰ سے کہ کیا تقویٰ ہم میں ہے, اور اگر ہے تو کامیاب ہیں, اگر نہیں ہے تو ناکام. اور آپ رائے دیں ضرور پلیز. میں چاہوں گا آپ کی پارٹیسپیشن سب کی ہونی چاہیے. جی سر. آج وہ کام جو ہم نے شوگر کا جب میرے شوگر ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ خود کرے گا. باقی عبادات میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا, وہ اس کا حق ہے, لیکن شوگر ایسی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شوگر کرتا ہے میں اس کو کرتا ہوں اور جانتا بھی ہوں. یہاں پہ کہنا یہ ہے کہ اگر اپنی زندگی کو ہم نے ماپنا ہے تو اس کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ ہمیں شکر ہے کہ نہیں ہے. اگر ہم شکر گزار ہیں, ہم میں شکر ہے تو ہم کامیاب ہیں, اگر نہیں ہے تو کام. اور میرا خیال ہے کہ سبھی اپنی اپنی جگہ اچھی لگ رہی ہے بات, لیکن میرے جو دل میں ایک بات آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ میں اپنی زندگی سے خوش رہتا ہوں. خوش رہنے سے شاید میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی امپرومنٹ کی گنجائش تو میں سوچتا ہوں کہ فلاں جگہ میں یہ کر لیتا تو بہتر ہے. ایون دین میں خوش رہتا ہوں, میرے گھر والے مجھ سے خوش رہتے ہیں, ہلکی پھلکی شکایت ہو جائے تو ہو جائے. وہ میرے دوست جو ہیں وہ کافی مجھ سے خوش رہتے ہیں. شاید سب بالکل ٹھیک ہو گیا. اگر آپ خوش ہیں, آپ سے جڑے لوگ خوش ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں, اور اگر ایسا نہیں میں نہیں گنجائش سوچتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ بیڈ میں لیٹ کے فوراً سو جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے رہتے کہ میں نے آج دن میں یہ نہیں کیا یا ایسے نہیں کیا, تو that means you had a successful day. ڈاکٹر صاحب آپ کامیاب ہیں. بالکل ٹھیک جی. اگر آپ کو ایک آپ گلٹ فری لائف گزاریں, اس کو تھوڑا سا ایبریٹ ضرور کیجیے گا. آپ کے پاس کوئی شرمندگی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی گلٹ نہیں ہے, آپ پورا دن گزارتے ہیں, بستر پہ جاتے ہیں, نیند آ جاتی, اس سے بڑی اور کوئی کامیابی یہ لائف نہیں ہے. اور ہر فیلئر میں اگر اسے اپرچونٹی نظر آتی ہے جی سر, بھی ایک سکسیسفل لائف ہے, کوئی شک نہیں ہے جی. ہر فیلئر میں ایک اپرچونٹی ہے, اور اس اپرچونٹی کو اگر آپ دیکھ لیتے ہیں آپ پہ کامیاب زندگی. اور سر جی سر.
جی سر. ہیلپ, سروس, ایمپتھی, دوسروں کی مدد کرنا کامیابی ہے جی. اور جی تھوڑا سا ریجنز کو بھی دیکھیں, لاہور کراچی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی, آپ میں سے کوئی رائے دینا چاہے تو دے سکتا ہے جی. بول سکتے ہیں. یہ بڑا ایک کمفرٹیبل سیشن ہے, نہ تو یہ کلاس روم ہے. میرا تو ایک اینڈ ٹارگٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ, میں جب یہاں سے گھنٹے سوا گھنٹے پر جاؤں گا, اگر میں نے سوچنے پہ مجبور کیا آپ کو, جو کہ ختم ہو گیا ہمارے معاشرے میں, ہماری انفارمیشن بڑھ گئی ہے, ہمارے واٹس ایپ کی سپیڈ ڈبل ہو گئی ہے, ہماری یوٹیوب کی سپیڈ ڈبل ہو گئی ہے, ہم ہر چیز کو بس سطحی دیکھتے دیکھتے آگے گزرتے جا رہے ہیں, اور ہم کہیں رک کے سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ہمیں کبھی سوچنا چاہیے کہ 40 45 50 سال کی زندگی ہم نے گزار لی ہے, کیا یہ کامیاب زندگی ہے یا ناکام زندگی ہے. اگر یہ میں نے سوچنے میں مجبور کر دیا تو میرے یہاں آنے کا مقصد مکمل ہو, پورا ہو. تو آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں جو لاہور, کراچی, باقی اسٹیشنز پہ موجود ہیں. میرے شہر سے, لاہور سے تو سب سے پہلے ان کو بولنا چاہیے. لاہور والے کہاں بیٹھے ہوئے؟ سب سے پہلے بیٹھا ہے, رائٹ. ہاں جی رائٹ. لاہور جہاں پر بھی ہے جی, لاہور بولے. ادھر سے آیا ہوں. اب آگے بول رہے ہیں. اچھا جی امجد آن ہے, آن ہے, ان کے مائک بند, مائک بند, آن ہے. الاؤ کر دی ہے, وہ الاؤ کر کے بات کر سکیں. بات کرنے کا آ رہا ہے. آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے جی. اچھا چلیے میں اس کو تھوڑا سا موو کرتا ہوں, پھر میں آپ ان لوگوں کو شامل کر لوں گا ساتھ جی. اچھا دیکھیے, وہ امجد صاحب کچھ بات کر آگے جی بولنا چاہ رہے ہیں جی, بول رہے ہیں, آواز نہیں آ رہی. بولی جا رہے ہیں جی. مجھے پھر سنائی بھی دینا چاہیے. ان تک آواز آ رہی ہے ہماری, ان کی شاید ڈسیبل کی ہوئی تھی. اگر کوئی ایسا ہے تو میں اس کو پھر کنٹینیو کر لیتا ہوں, فیڈ بیک کو ہم دوبارہ سنیں گے ضرور. اچھا ایسا ہے, یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے جی, یہ بات میں نے جو کی ہے, اس پہ میں نے بہت سا لٹریچر پڑھا جی, اور ڈھونڈنا شروع کیا, تلاش کرنا شروع کیا کہ کس طرح سے ہم اپنے مڈ کیریئر پہ, ہم سارے مڈ کیریئر والے لوگ ہیں, یہاں کیریئر ختم ہو رہا ہے, یہ مڈ کیریئر ہے جی. 40s کے بعد ڈلان ہے بالکل, 40 45 50 پتہ نہیں لگتا جی. آپ اپنی زندگی کے شروع کے ایام دیکھیے, ان سلو لگتے تھے, لیکن آپ اگر اپنے پچھلے 20 سال دیکھیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا 20 سالوں میں ایسا کیا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم ایک بڑی ریلیٹو ٹرم ہے, کہ جب اس میں رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہیں اور آپ کے پاس ذمہ داریوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے, آپ کی ساری انرجی آپ کی ذمہ داریاں لے جاتی ہیں, تو پورا دن تھک کے بعد سونا اور زندگی گزارتے گزارتے 2 ڈیکیڈز کا پتہ ہی نہیں لگتا. تو میں اس پہ جب میں نے بہت سا پڑھنا شروع کیا اور جاننا شروع کیا, تو مجھے ایک بڑی کمال کی کتاب ملی. میں وہ مختصر سی وہ بتا کے سوال جواب پہ چلا. کتاب کی رائٹر تھا کلیٹن کرسٹنسن. آپ چاہیں تو اس کتاب کو سعید بک ڈپو میں اکثر کتابیں خریدتا ہوں, وہاں پڑھی بھی ہوگی کتاب. کلیٹن کرسٹنسن کی کتاب کا نام ہی ہاؤ ول یو میئر یور لائف ہے, آپ اپنی زندگی کو کیسے ماپ سکتے ہیں. جیسے کلیٹن کرسٹنسن کیونکہ ایک ریسرچر تھا, کوچ تھا, ٹرینر تھا, یہ ماڈرن کتاب ہے اور یہ کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے. تو یہ کتاب کا کمال یہ ہے کہ اس نے کتاب ایک عام انسان, اس میں اس کو آپ مذہبی کرنا چاہیں مذہبی کر لیں, نہ کرنا چاہیں, ایک عام انسان کے لیے. مثال لے لیجیے, پیناڈول کی گولی ہے, وہ صرف نمازی کے لیے نہیں ہے, وہ سب کے لیے ہے. ہاں اس میں دنیا میں کوئی 1-2% ایسے لوگ ہیں جن پہ اثر نہیں ہوتا, اس سے نقصان ہوتا ہے. اسٹیٹکس جو ڈیٹا ہے وہ یہ بتاتا ہے, لیکن عام طور پہ پیناڈول کی گولی سر کے درد کی. اسی طرح جو علم ہوتا ہے, علم کو کیونکہ ہم نے ایک بڑی پولرائز سوسائٹی اور اس میں شدت بھی بہت زیادہ, ہم تیزی کے ساتھ جج کرتے ہیں, چیزوں کو فوری طور پہ پرکھنے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو علم ہوتا ہے, اور علم کا بنیادی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ وہ نفع بخش ہو. اس کو سرکار دو عالم صاحب نے علم نافع کہا ہے. اگر علم نافع ہے تو وہ کسی بھی طرح کا علم, فزکس, کیمسٹری, میتھس ہے, یہ ڈیٹا ہے, یا آپ کے پاس اتنا پڑا ہوا, یہ ٹیلی کمیونیکیشن ہے, یہ ساری دنیا کی ماڈرن چیزیں ہیں, نفع بخش ہیں تو یہ علم کی بہترین شکلیں ہیں. ڈسٹرکٹیو فارم ہے وہ ہے علم, لیکن وہ بہتر حالت نہیں ہے اس کی. تو یہ کتاب ہاؤ ول یو میئر یور لائف, اور اس سے ملتی جلتی بے شمار کتابیں, جس میں پاسٹ میں ایک شاندار کتاب کبھی تھی ول ڈورن نے,
लाइफ पे लिखी, ऑन द मीनिंग ऑफ लाइफ के नाम से। ये नायाब किताब है, आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ऑन द मीनिंग ऑफ लाइफ को भी मैंने जब देखा, पढ़ा, उसके पीछे भी उसकी कई सालों की मेहनत थी। उसने खत लिखा था दरअसल बिल्डोर पे, और दुनिया के सारे जो टॉप सेलिब्रिटीज, कामयाब लोग थे, इवन के जनाब उसमें शामिल था, गांधी शामिल था, और उस वक्त के आज से 80 साल पहले, 90 साल पहले जो दुनिया के टॉप लीडर्स थे और हर शोबे के टॉप लोग थे, उनको खत लिखा कि आपके मुताबिक जिंदगी क्या है। उसने कहा जिन्होंने गुजारी है उनसे तो पूछे ना, बाकी तो सिर्फ गुजार के चले गए, जो गुजार रहे हैं और एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इनसे भी पूछा जाए। और उस किताब से चलते 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 इस किताब तक का सफर, हाउ विल यू मेजर योर लाइफ, क्लेटन क्रिस्टनसन ने कहा कि 3 पैमाने ऐसे हैं जिससे कोई भी शख्स जो यहां बैठा हुआ है वो ये जान सकता है, माप सकता है कि मैं एक कामयाब जिंदगी गुजारूं या मैं नाकाम जिंदगी गुजारूं। और वो कहता है कि अगर सर वाली बात कि कोई अपना एहतसाब अभी नहीं कर सकता ना, वो कभी भी नहीं कर सकता। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और बड़े अच्छे हमारे गेस्ट स्पीकर भी हैं, उनका नाम है डॉक्टर कमर। डॉक्टर कमर पढ़ाते हैं MBTI, दुनिया में ह्यूमन रिसोर्स को, इंसानों को समझने की जो मॉडर्न टाइप है, जिसपे इवन नासा जिसके जरिए रिक्रूट कर रहा है, हायरिंग कर रहा है, वो MBTI है। तो वो MBTI पढ़ाते अक्सर कहते हैं कि अगर इस क्लास में किसी को अपनी टाइप का पता लगी तो मेरे आने का फायदा कोई नहीं। वही कहना मेरा है कि यहाँ से जब मैं उठूं, आप ये सोचने पे मजबूर ना हो कि जो 3 पैमाने यॉर्डस्टिक्स फुटे हैं, इनसे अगर मैं अपनी जिंदगी को मेजर करूं, और ये पैमाने इंसानों के लिए, अगेन मैंने कहा, इसको मैं यकीनन इसमें मजहब की बात, दीन की बात मैं जरूर करूंगा कि हम सारे मुसलमान बैठे, लेकिन ये याद रखिएगा ये 3 पैमाने बड़ी आसानी के साथ समझे जा सकते हैं और इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पहला पैमाना, यहां पर पहली राय भी हुई थी, क्लेटन क्रिस्टनसन कहता है कि आपकी जिंदगी अमीर है, गरीब है, ग्रेड 17 है, 22 है, कुछ भी है, मैटर ये नहीं करता। आपके घर का साइज 2 कनाल का घर है, आपकी गाड़ी जो है वो 2.5 करोड़ रुपए की है, आपकी इनकम जो है वो इतने डिजिट की है, ये मैटर नहीं करता। वो कह रहे हैं जिंदगी का जो भी पैकेज आपने डाउनलोड हो गया, मिल गया, आप आज के दिन में महसूस करें कि आप राजी कितने, आप सेटिस्फाई कितने। अगर आप में इत्मीनान नहीं है, ये फेलियर है। यानी कुछ भी अचीव करने के बाद, किसी भी एक मकाम पे पहुंचने के बाद, किसी भी तरह की ताकत को हासिल करने के बाद, अगर आप में इत्मीनान नहीं है, आप नाकाम इंसान हैं। वो कह रहे हैं फर्स्ट थिंग इज डिससैटिस्फैक्शन। अच्छा, अब आप जरा अपनी जिंदगी नजरें घुमा के और अपने ख्याल को, याददाश्त को दोहराते हुए देखिएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनको शायद देखने से तो बंदा आइडिया समझता है, ये पोजीशन, ये इख्तियार, ये ताकत, लेकिन कभी आप उनके साथ आधा घंटा बैठे, हम असल में वो होते हैं जो हम ऑटो होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, हम अदरवाइज पर्सनैलिटी हैं। यानी मैं, अगर मुझे आप आजाद छोड़े, मैं पंजाबी में बात करूं, मैं जो मर्जी, मैं जितना मर्जी अंग्रेजी झाड़ना चाहूँ, मुझे सबसे ज्यादा आसानी, मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल शलवार कमीज में हूँ, मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल देसी जुबान में हूँ। वजह क्या है? मैं असल में हूँ। गालिबन अकबर के दौर का वाकया बीरबल के हवाले से कोट किया जाता है कि कोई आ गया, उसने दावा किया कि बादशाह सलामत, अगर आप मेरी असल पहचान तो मैं मान जाऊंगा। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, वो एक दफा जाए, वापस आए तो वो तुर्की बोलने लग पड़े, दूसरी दफा जाए तो पश्तो बोलने लग पड़े, चौथी दफा आए तो उसका हुलिया बदला हुआ बलोच हो जाए। बादशाह ने कहा कि क्या करे, तो बीरबल ने कहा कि जी आप इजाजत दीजिए, थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ, असल बता दूंगा क्या। बीरबल उसको लेकर गया और 15 मिनटों बाद आया तो उसका हाल हुलिया तो बिगड़ा हुआ था उस शख्स का। तो उसने कहा ये पंजाबी है, तुम्हें कैसे पता लग गया? कहता जी मैंने सादा सा काम किया, इसको एक कमरे में लेके गया हूं और उसको मैंने खूब पीटा, तो उस वक्त जो इसने गालियां बकी वो सारी पंजाबी। इंसान मुश्किल और मजबूरी में उस जुबान को इख्तियार करता है। ओ माय गॉड नहीं कहता, वो कहता अल्लाह मियां बचाई। वो ये नहीं कहता, वो ये नहीं, असल में आ जाता है वो, उसका जो ओरिजिनल है। दुआएं आप देख लीजिए, आप खुदा ना करे कि बड़ी मुश्किल घड़ी आ जाए, आप तरलों पे आ जाते। अच्छा, वो तरले अरबी में नहीं होते,
وہ اردو میں पंजाबी में और सैक के तरले होते हैं कि अल्लाह मियां मैनू बचा ले. सो वापस आते हैं तो आप अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई कितने. अच्छा, अब प्रॉब्लम वो क्यों ये कह रहे हैं, इस तरह फॉर्मूले को समझिएगा. मैं इसको एक्यूरेट तो नहीं कह रहा जो मैं रेशो बताने लगा हूं, लेकिन एक अंदाजा अभी तक की दुनिया यही बात करती है, साइकोलॉजिस्ट सारे के साथ. हम सब इंक्लूडिंग मी, हमारी जिंदगी का 80% बहुत अच्छा है, 20% हमें लगता है अच्छा नहीं है. ये हर एक के साथ, हम सबकी प्रॉब्लम जो है ना, 20% मैंने बताया, वो किसी ना किसी शक्ल में हम सबकी जिंदगी में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ शक्लों में कहीं ना कहीं पड़ी हुई. किसी का इम्तिहान औलाद की शक्ल में है, किसी का इम्तिहान बीवी की शक्ल में है, किसी का इम्तिहान खावन की शक्ल में, किसी का इम्तिहान मुआश के मसले के साथ, किसी का इम्तिहान वालिदैन की सेहत है, किसी का इम्तिहान उस अपनी ज़हनी सेहत है, कुछ भी हो सकता. वो जो 20% है, क्लेटन क्रिस्टनसन कहता है कि इंसान के दिमाग माइंड का मसला ये है, ये 20% को मैग्नीफाई करके 100% दिखा देते हैं, और वो जो 80% है वो कवर हो जाता है. ये सोने की टेबल वो मेरे सामने, लेकिन टाट का कपड़ा अगर ऊपर मैं डाल दूं तो सोने को देखा नहीं जा सकता. वो टाट का कपड़ा, वो मसले हैं जो हमारे इस वक्त चल रहे होते हैं, और हम क्या करते हैं, उनको कैसे डालते हैं जरा सुनिएगा. हम उन 20 मिनटों में 20 मिनट्स में अगर किसी के साथ बैठे वो इतने गिले कर रहा हो, आटो यानी पंजाबी के अंदर खुला छड़ के देखो उसे, शिकवे गिले रोने धोने. एक साहब थे, मैंने उनसे पूछा व्हाट यू से अबाउट योर जॉब. ये रिटायरमेंट 60 पे होते थे, 56 उनकी एज थी. उसने कहा फर्स्ट दुनिया की घटिया तरीन नौकरी में. व्हाट यू से अबाउट योर सैलरी. उसने कहा जी सर मेरा गुजारा नहीं होता है, किचन चलाना बड़ा मुश्किल है. व्हाट यू से अबाउट योर बॉस. कहते हैं हैंग टिल टैक्स. अच्छा, मैंने कहा जी बड़ा सिंपल सा भी रसूल है, छोड़ दें. उन्हें आगे से जवाब दिया कि नहीं सर 4 साल लगे तो छोड़ ही देनी. ये प्रॉब्लम शायद एनटीसी में तो कम होगा, लेकिन बाकी इदारों में तो बहुत ज्यादा चाहिए. जहां जहां मैंने पढ़ाया है, एक बड़ी तादाद ऐसी है कि वो जो कर रही है उसको खुशी से नहीं कर रही, इत्मीनान नहीं है उसको. और जब इत्मीनान नहीं है तो आपने कुछ नहीं कमाया. अगर आपने सुकून कल्ब और इत्मीनान नहीं कमाया तो आपने कुछ नहीं कमाया. 10 लाख रुपए सैलरी लेके भी अगर आप इत्मीनान में नहीं है ना, बदकिस्मत है. अगर आपके घर पे औलाद है, सवारी आपकी बाहर खड़ी है, घर है, अल्लाह ने गुनाहों पे कमियों कोताहियों पे पर्दा डाला हुआ है, लोग सर मैडम आपको कहते हैं, सर शुक्रिया अदा किया जा सकता. तो आपके सेटिस्फाई होने का, मुतमईन होने का, इसको थोड़ा सा मैं डिग डाउन कर रहा हूं 3 चीजों के साथ बड़ा गहरा था. द फर्स्ट थिंग इज ग्रेटफुलनेस. आप में शुक्र कितना है. जितना ज्यादा शुक्र होगा उतना ज्यादा मुतमईन होगा. कभी हम महसूस करें कि जो सब चीजें आज हमारे पास है, अगर आप रिकॉल करें तो 10 साल पहले ये ख्वाब थी. मैं गारंटी से कहता हूं ये सब चीजें जो आपके पास आज है, मैं टेंजेबल चीजों की बात कर रहा हूं, उस सब की सब चीजें क्या थी, कभी ख्वाब थी. ख्वाब क्या था कि ये जो मॉडल की गाड़ी है ना, ये अगर आ जाए, अच्छा उससे अगला मॉडल आ जाए, वो भी आपके पास आ चुका है. अगर घर का साइज हम रेंट पे है और अपना हो जाए ना, या है ही नहीं रेंटल ही हो जाए चले, या औलाद नहीं हो जाए, वो सब ख्वाहिशें 10 साल 15 साल पहले ख्वाब थी और आज वो सारे ख्वाब पूरे हो चुके हैं. लेकिन क्या नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं. क्यों नहीं है? शुक्रगुजारी नहीं. जब शुक्रगुजारी नहीं है तो क्या होगा जी, आप में ग्रेटफुलनेस नहीं है, आप में शिकवा आएगा, आप में गिला आएगा. फिर जिंदगी का हर तरह का जायका महसूस होने से आप, मुझे याद है एक दफा सर मैं बाहर था किसी मुल्क में और हम कोई वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे, दुबई में. हमारा जो स्पीकर था, ट्रेनर था, उसने एक बड़ा अजीब काम किया. उसने ना एक प्लेट मंगवाई जिसमें अंगूर थे, अंगूर के दाने. उसने सबको कहा एक एक अंगूर का दाना ले, एक एक अंगूर का दाना ले लिया, या वैसे करके भी देखिएगा. उसके बाद उसने कहा कि इसको जरा पकड़ के महसूस करेंगे, गौर से देखें, और उसके बाद महसूस करते हुए मुंह में रखें, और थोड़ी देर के लिए इसको खाना नहीं है, इसको सिर्फ मुंह में थोड़ी देर घुमाते फिराते हैं, और फिर उसके बाद इसे खाना शुरू करें, और बड़े इत्मीनान के साथ. 90% क्लास इंक्लूडिंग मी
ہم سب نے کہا ہمیں پہلی بار انگور کا ذائقہ آج پتہ لگا. ہم یہ روز اس سے بڑا ظلم ستم تو یہ آ گیا نا. اب تو یہ ہوتا ہے کہ ادھر عمران ریاض خان کو سنتے سنتے ہم روٹی کھا رہے ہوتے ہیں. یہ زیادہ کام خراب ہو گیا. یعنی ہم ذہنی طور پہ موجود نہیں ہوتے. آپ لوگوں کو بات کرتے دیکھیے گا, بات سنتے دیکھیے گا, کھانا کھاتے دیکھیے گا, وہ ذہنی طور پہ کہیں ہو رہا ہے. اچھا جہاں فکر ان کی ہے, وہ جہاں فکر رکھی ہے وہاں وہ کچھ نہیں کر سکتے. یعنی پوری کی پوری فکر مندی جہاں رکھی ہے وہ وہاں رکھی ہوئی ہے جہاں پر ان کا کوئی رول نہیں ہے, اور اپنا کام خراب کیے بیٹھے. آپ سوچئے گا کہ اگر آپ میں گریٹفلنس نہیں ہے, اور گریٹفلنس کی بھی ایک بنیاد ہے, وہ ایمپتھی. آپ جس ڈرائیور کے ساتھ یہاں تک پہنچے ہیں اور جو آپ کے ساتھ جڑے ملازم ہیں, کبھی ان کی زندگی کو دیکھیے ہمدردی کے ساتھ, اور ذرا سوچئے کہ وہ اپنی مختصر سی سیلری میں کیسے گزارا کرتے, وہ بچے کیسے, اس کے خوابوں کا سائز کیا ہے. آپ کے خواب جو پورے ہو چکے ہیں اس کا 1% اس کے خواب ہے, 1%. یعنی وہ 30-35 ہزار روپے سیلری میں مکمل خواب دیکھے بیٹھا ہے کہ جی میں نے یہاں بچوں کو بھی پڑھانا ہے, اس کو میں فوج میں بھیج دوں گا, یہ کمیٹی ڈالی, موٹر سائیکل بھی خریدنی ہے. اس کی پوری زندگی وہ چھوٹے چھوٹے خوابوں کے ساتھ, خواہشوں کے ساتھ جڑی ہے, اور وہ سم ٹائم تو ہم سے زیادہ مطمئن ہوتے ہیں. ہمیں اصول تو یہ ٹھہرنا چاہیے کہ جو بہت معاشی طور پہ خوشحال ہے. میں معاش کے یا پیسے کے خلاف نہیں ہوں, میں ناشکرے پن کے بڑا خلاف ہوں. تو جب بھی ناشکرا پن ہوگا آپ میں اطمینان نہیں ہوگا. دوسری بات یاد رکھیے گا, اطمینان کا بڑا گہرا تعلق. اچھا اب یہ میں نے کیونکہ سیمیٹری کر دی ہے, ٹیلر میڈ ہو گیا نا, جو باتیں آپ نے کی میں صرف ترتیب سے وہ بتا رہا ہوں. دوسری چیز جو بڑی گہری اطمینان کے ساتھ جڑی ہے وہ ہے خدمت. ہر وہ بندہ جو آسانی پیدا کر رہا ہے وہ زیادہ مطمئن ہوگا. اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ جس نے جمع زیادہ کیا وہ زیادہ مطمئن ہو, وہ انسیکیور ہوگا. سائیکالوجی یہ کہتی ہے جس نے اکٹھا زیادہ کیا ہوگا اس میں انسیکیورٹی زیادہ ہوتی ہے. میں تو کبھی کبھی, ایک ہمارے جاننے والے تو بڑے کنجوس تھے, چوری ہو گئی, میں گیا تو وہ رو ہی جا رہے ہیں, وہ کہتا سر پیٹ رہے, تو میں نے دکھ کا اظہار کیا. کہتے نہیں مجھے دکھ ہے اس گل ہے کہ چور گنے بغیر لے گئے. گن تو لیتا ظالم کہ کتنی مشکل سے میں نے اکٹھے کیے. جس مال کو آپ نے اکٹھا کیا ہے گن گن کے, وہ دراصل ایک انسیکیورٹی پیدا کرتا ہے. انسیکیورٹی جو ہے اس سے بڑی کوئی میں سمجھتا ہوں بدقسمتی کوئی نہیں. انسان کو سیکیورٹی زیادہ چاہیے ہوتی ہے, انسیکیورٹی اس کی خواہش میں نہیں ہوتی. یہ ہمارے ملک کا ادارہ نیب مجھے کبھی کبھی بلاتے رہتے ہیں لیکچر کے لیے, تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے ہر چیز پہ اس ٹیشو کے پیپر پہ بھی لکھ کے لگا دیں سے نو ٹو کرپشن. کرپشن نہیں ختم ہو سکتا. کبھی بینروں پہ لکھنے سے کرپشن ختم ہوئی, کبھی بجلی کے بلوں پہ لکھنے سے کرپشن ختم ہوئی, کبھی ٹی وی پہ اشتہار سے لانے سے کرپشن ختم ہوئی ہے. کرپشن ختم ہوتی ہے جب کل پہ یقین ہوتا ہے. اب کل پہ یقین دو ہی چیزوں سے آتا ہے, یا اسٹیٹ اتنی مضبوط ہو, آپ ناروے میں رہ رہے ہوں, آپ جاپان میں رہ رہے ہوں, اور آپ کو پتا ہوگا کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے, میرے بچے کا بھی وارث سسٹم اور اسٹیٹ ہے. یہاں دوسری چیز ہے ایمان, اور رستہ کوئی نہیں. تیسرا رستہ کرپشن ہے. یہاں کرپشن ہے یا لالچ آبسیشن. وہ آبسیشن کیا ہے کہ میرے دادوں پردادوں کے ٹائم پہ کسی نے نہیں سوچا تھا ڈی ایچ اے کا ایک پلاٹ لینا ہے اور 2 بیریاں میں بھی لینا, خیال ہی نہیں تھا. یقین کیجیے کل پہ اطمینان تھا, یہ ٹھیک ہے 2-4 قلعے پڑے ہوئے ہیں, ایکڑ پڑے ہوئے ہیں جی, ٹھیک ہے دانے تو آ ہی جاتے نا. بہترین سالن کا نام جو تھا وہ اچار تھا. یہ 2-3 چٹنیاں بنتی تھیں آنکھوں کے سامنے, مجھے یاد ہے. دعوت ہوتی تھی جی, پوری چٹنی بن گئی ہے جی, آم کی چٹنی بن گئی ہے, املی کی چٹنی بن گئی ہے, پوری تندور گھر میں ہوتا تھا. گاؤں میں سے آپ جو بلونگ کرتے ہیں جانتے ہو, تازہ روٹی یقین کیجیے گندم کی بہترین قسم, مکمل دعوت. ماش کی دال ایک مکمل دعوت تھی, 1 ڈش. آج ہر چیز کی بہتات ہو گئی, نہ شکرا پن ہے. دوسری چیز کیا ہے, سروس کوئی, خدمت کوئی. آپ سروس بڑھا دیجیے, دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنی شروع کر دیجیے. آپ اپنے اندر ایمپتھی پیدا کیجیے. آپ ایمپتھی پیدا کر کے دیکھیے, آپ کو خوشی بڑھ جائے گی. کیوں, آپ کا موازنہ اوپر سے نہیں رہے گا, نیچے سے شروع ہو جائے گا. آپ جب اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ یار یہ بڑی دنیا تو یہ سہ رہی ہے, ترس رہی ہے, خواہش کر رہی ہے ایسی زندگی جیسی میرے پاس ہے ہو جائے. میرے پاس تو شکر کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں. سو gratefulness, empathy, and the third thing is most important.
ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کی زندگی کا جو بھی دکھ ہے اور جو بھی چیلنج ہے، یہ بڑا ضروری تھا آپ کی زندگی میں ہوتا، اس سے آپ کی تکمیل ہوئی. آپ اس کا کوئی نہ کوئی مثبت پہلو ضرور دیکھیے. جو یہ بات تاریخ میں لکھی جاتی، کسی بادشاہ کے وزیر نے اس کو بار بار کہنے شروع کر دی کہ بادشاہ سلامت ہر چیز میں کوئی مسئلہ ہے. ایک دن خدا کا کرنا کہ ایک جنگ ہوئی اور بادشاہ کا بازو تھوڑا سا کٹ گیا، کچھ حصہ اس کی انگلیاں کٹ گیا، بازو کٹا گیا. بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اس پہ کوئی بہت بڑی حکمت ہے. ظالم کا بچہ، میری انگلیاں کٹ گئی ہیں، بازو کٹ گیا ہے، جیل میں ڈال. بڑا کلپا کہ جی نہ کریں، نہیں جی کوڑے اور جیل میں. اس کے بعد بادشاہ کچھ صحت یاب ہوا تو شکار پہ چلا گیا. شکار پہ گیا تو وہاں اپنے گروپ سے، اپنے سپاہیوں سے وہ جدا ہوا اور گم ہو. جنگل کے جو جنگلی تھے انہوں نے بادشاہ کو پکڑا، فیسٹ، اس کو پکا کے کھانا چاہیے. وہ آدم خور تھے. جب بادشاہ کا معائنہ کیا تو انگلی کم تھی. کہا جی یہ جس بلی پہ چڑھانے کے لیے، کھانے کے لیے وہ بکرا اچھا نہیں ہے. انہوں نے کہا جی رعایت، اس کو چھٹی دو. وہ وہاں سے بھاگا اور آ کے جیل میں سے اس کو نکالا اور کہا تم نے بالکل ٹھیک کہا، یہ انگلی کی کمی، جو زخم آیا اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت تھی، لیکن اب یہ بتاؤ تم جیل میں اس میں مصلحت کیا تھی؟ کہتا بادشاہ سلامت اگر جیل میں نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ ہوتا اور میری بلی چڑھتی. حضور والا یہ زندگی اس طرح ہے، اس میں ہر شخص کی زندگی میں آنے والا دکھ، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت کی چٹھی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ احساس ضرور ہے. یعنی آج میں یہ نہیں کہتا کہ غم اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو غم گہرائی پیدا کرتا ہے نا، وہ کوئی مڈ کیریئر کورس سے بھی نہیں آ سکتی. وہ دنیا کی بہترین ٹریننگ اکیڈمی سے وہ گہرائی پیدا نہیں ہو سکتی. جو آپ میں صبر، جو آپ میں ایک گداز، چیلنج اور مشکل کے آنے سے بے بسی. وہ بابا اشفاق اللہ ولی رحمت کرے فرمایا کرتے تھے زندگی کے بعض ٹھڈے سجدوں تک لے جاتے ہیں، اور ایسے ٹھڈے بڑے اچھے ہوتے ہیں جو آپ کو سجدہ کرنے میں مجبور کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں واقعی بے بس ہوں اور اس کے علاوہ رستہ ہی کوئی نہیں تھا کہ میں سجدہ کرتا اور تیرے سے مدد مانگوں. تو یہ جب تک آپ اپنی زندگی سے سیٹسفائی نہیں ہے، راضی نہیں ہے، اس میں آپ نے اطمینان نہیں کمایا، اور اس کا سادہ سا ٹیسٹر ہے، بلکہ یہ سادہ سا جو ٹیسٹر ہے یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کا بھی سائن ہے. مینٹل ہیلتھ کو بڑی کوئکلی اگر ہمیں چیک کرنا ہو تو ہم دیکھیں گے کسی میں شکر بھی، جتنا شکر ہے اتنا مینٹلی ہیلتھ، جتنا ناشکرا پن ہے. اچھا پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شکر یہ نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین. کسی سے پوچھے جی سناؤ کی لا ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اور سناؤ جی بس نہ ہی پوچھو. ہم رسمن شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، بس کہہ رہے ہوتے ہیں، اندر جو شکر کی کیفیت ہے وہ نہیں ہوتی، اندر جو ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ شکر نہیں ہوتی. تو آپ جتنا زیادہ راضی ہیں، جتنا زیادہ سیٹسفائی ہیں، جتنا زیادہ مطمئن ہے، جتنے زیادہ زندگی کے اس پیکج سے آپ، اور وہ 20% کو آپ نے سمجھا کہ 80% بہت کچھ اچھا بھی ہے. آپ کو یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات بتا دوں، زندگی کا ہر دکھ خوشی کو کمپلیمنٹ کر رہا ہو. اگر فرض کریں کہ رات ختم ہو جائے، دن ہی ہو، زندگی مشکل ہو جائے. اگر صرف اور صرف رات ہی ہو، دن نہ رہے. اگر صرف خوشی ہو، خوشی کی، اگر فرض کریں سال کے 365 دنوں کا نام عید ہو جائے، عید کی اہمیت ختم ہو جائے گی. آج اگر دکھ ہے تو کل سکھ ہے، آج اگر پرابلم ہے تو کل یہ پرابلم نے ختم ہونا ہے. یہ کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، یہ لائف ہے. اور اس زندگی کو آپ کبھی بھی بالکل ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ جو ہم کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ پوری زندگی گزارنے کے بعد چلتے چلتے آخر کار کفن پہنا کے قبر میں رکھ کے قبلے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، مٹی ڈال. اس سے پہلے بالکل ٹھیک نہیں ہوتی. یہ سب کی تھوڑی تھوڑی خراب ہے، اور اس تھوڑی تھوڑی خراب کو سمجھتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کو اگر مکمل ٹھیک ہے تو وہ جنت میں جا کے ہوگی. یہ زندگی پرابلم، دکھ، چیلنج اس میں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. سو جو بھی جواب ہے، کام ہے، ذمہ داری ہے، گھر بار ہے، سر آپ شکر ادا کرنا شروع کریں. نمبر 2، سیکنڈ، اس کلیٹن کرسچنسن نے کہا کہ کامیابی کا دوسرا پیمانہ یہ، ابھی وہ ہزاروں لاکھوں کا ڈیٹا اس نے چیک کیا، اس نے دیکھا اصل میں آپ تینوں پوائنٹس جو میں بتانے لگا ہوں اس کے پیچھے بنیادی نقطہ ہیپینس. If you're happy, you're happy, you're successful. It's not pleasure.
There is a difference between pleasure and happiness. The meaning of pleasure is that you are happy right now, लेकिन वही कल को happiness जो है वो क्या हो जाएगी, वो regret में बदल जाएगी। एक ऐसी खुशी जिसका दुरानिया मुख्तसर है और बाद में पछतावे की शक्ल इख्तियार कर सकती है, it's pleasure. But happiness एक ऐसी खुशी है जिसकी याद भी खुशी, एक ऐसी खुशी जिसकी याद में खुशी है, वो हैप्पीनेस है। तो ये तीनों पॉइंट्स का असल तो जो है पॉइंट वो है हैप्पीनेस, आप कितना खुश हैं अपनी जिंदगी से। दूसरा नुकता उसने बताया, उसने कहा जी अगर आपके रिश्ते मजबूत हैं और वो ट्रस्टवर्दी, गहरे हैं, गूढ़े हैं, आप कामयाब हैं। उसने कहा नाकामी ये है कि आज का इंसान वो इतना मटेरियलिस्टिक उसकी अप्रोच है कि वो इतना गरीब हो गया। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास सिर्फ पैसे होते हैं, इससे बड़ी गुर्बत कोई नहीं हो सकती। बंदे के पास गुर्बत की इंतहा ये है कि उसके पास सिर्फ पैसे हो, रिश्ते हो ही ना उसके पास, बचे कोई ना, सारे पीछे रह गए, दोस्त भी पीछे रह गए, भाई भी पीछे रह गए, फैमिली भी पीछे रह गई, बच्चों के साथ भी खत्म हो गया ताल्लुक, बीवी ने भी कहा जी मेरी जान छोड़ दी। तो सबसे जान छुड़ा के बंदा आखिरकार अपने मटेरियल चीजों के साथ अगर वो बैठ गया तो वो नाकाम है। तो क्लिंटन क्रिस्टनसन का कहता है खुशी का बड़ा गहरा ताल्लुक रिश्तों के साथ, हमें खुश होने के लिए इंसान चाहिए। शाकिर साहब इतना अच्छा नाश्ता कराया, इन्हें नाश्ता करवा के खुशी है, आपको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मेजबान के सामने मेहमान ना हो तो खुशी नहीं। मेहमान शुक्रगुजार है मेजबान का, जिसको खिला के खुशी है ना वो बड़ा खुशकिस्मत है। ये कुलिया मैं आपको बता रहा हूँ, दरवेशी यहाँ से शुरू होती है, अपना खिला के खुशी कि ये खाएं ये खाएं। ये साइन है दैट आपने ना एक नया ट्रैक लाइफ में चूज कर लिया। सब में होते हैं और सब जैसे नहीं है, क्योंकि सारे तो रखी जा रहे हैं। ये सब तो चंगा जड़ा है जी, शायद है मैं खाना, कुड़ियां शीशियां कमरों में मिलती हैं। अगर आपने सजा के रखी खा लेने, ये साइन है दैट आप दरवेशी शुरू हो गई जी, आप फकीरी शुरू हो गई। फकीरी बांटने का नाम, सखावत का नाम। कायनात में जो सबसे बड़ी फकीरी है सरकारी वालों की जाते गिरामी, आपने बादशाहों के बादशाह आपने करके दिखाया कि जी आज मैं यूरोप चला गया, मुझे सर याद था कि कपड़ों की दुकान पे मैं गया तो मेरे साथ एक दोस्त थे हमारे बड़े अच्छे, उन्होंने कहा जी आप शाह साहब एक काम करेंगे जरा इससे पूछें ये शर्ट कितने की। वो फुल बाजू शर्ट थी और उस शर्ट की उसने कीमत बताई $45 पाउंड, सॉरी यूरो, सॉरी 45 यूरो। उसने कहा कि अब उसी दोस्त ने कहा कि ये सेम शर्ट ये भी लगी हुई। अब मैं नहीं समझ पाया वो क्या देख रहा है। उसने कहा इसकी कीमत पूछी। मैं कहा ये दोनों एक जैसी शर्ट्स हैं, मैं इसकी कीमत क्यों पूछूं? उसने कहा पूछे जरा। जब मैंने उसकी कीमत पूछी तो उसने कहा जी $250, 250 यूरो। मैंने कहा इतना बड़ा फर्क है, कहाँ 45 और कहाँ 250? उसने कहा कि जी इसका वजन कम है। इससे क्या ताल्लुक है? उसने कहा जी मिनिमलिज्म है, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए ये पहननी पड़ती, इसका वजन कम है। एक तारीखी जुमला मेरे उस दोस्त ने बोला, उसने कहा जिन्होंने पहाड़ों पे चढ़ना होता है ना वो वजन नहीं कैरी करते, ये इसका वजन ज्यादा है इसलिए महंगी है। जिसका वजन ज्यादा है महंगी है, सस्ती है सॉरी, और जिसका वजन कम है उसको पहन के चढ़ना बड़ा आसान। अब जरा एक मिनट सोचिए, टाई कोट लगा के पहाड़ पे चढ़ना कितना मुश्किल है। आप ये टी शर्ट देंगे, जीन्स पहनेंगे, आप इजी कपड़े पहनेंगे, क्यों? जितना आसान इजी है उतना चढ़ना हो गया। हमारा मसला ये होता है कि हमने खराब रिलेशंस की गठरी अपने कंधों पे रखी होती है, चढ़े होते, चढ़ा जाता नहीं और रिन्यू करते हैं हमें शर्म आती है, क्योंकि जब हमारी शादी होती है तब हम ग्रेड 16 पे होते हैं, फिर तरक्की करते करते 20 पे आ जाते हैं। 20वें ग्रेड का बंदा माजरत कैसे करे? उस दफ्तर में रोज माजरत करवाता है, उसके लिए तो माजरत करनी बड़ी मुश्किल है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप बड़ी ये इसे रिक्वेस्ट समझिएगा प्लीज, आज के दिन से अपने रिश्ते ठीक करें, आज के दिन से, और तजुर्बा करके देखें, यकीन करें आप अपने शरीके हयात का हाथ बाजू पकड़ के 10 मिनट आंखों में आंखें डाल के बात करें। ये मैंने कईयों को कहा, वो कॉल करके कहते हैं जी हम रो पड़े, बात ही नहीं हो सकी हम दोनों से, रुक के कभी सोचा ही नहीं। जिंदगी गुजरी जा रही है, गुजरते 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 बाल सफेद हो गए, कब्रों में हम चले जाते हैं, लेकिन एहसास ही नहीं होता कि जो साथ लाइफ पार्टनर, मैं तो कहता हूं कंधे पे कभी हाथ रख के उसे कहना चाहिए, मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, यू आर ग्रेट,
حضرت مذاق کسی جگہ پہ میں نے کہا تو انہوں نے کہا جی میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو بیگم صاحب نے کہا ابا جی اتنی کچھ ہو گیا. افسوس بھی ایسے کیا جاتا ہے, افسوس بھی ایسے کیا جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے رشتوں کو رینیو کرنا چاہیے, ان کی تجدید بڑی ضروری ہے. اگر کلمہ بار بار پڑھ کے ایمان کی تجدید بڑی ضروری ہے تو رشتوں کی تجدید کتنی ضروری ہے. ہمارے پرانے گواچے ہوئے پرانے دوست احباب, ان سے رابطہ بڑا ضروری ہے, ان سے کبھی ملنا بڑا ضروری ہے. بڑا بندہ وہ ہے جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے شکریہ ادا کرتا ہے کہ جی فلانے موقع پہ آپ نے میری زندگی میں ویلیو ایڈ, آپ بڑے ہیں. اچھا اس سے بندے بڑھ جاتے ہیں آپ کی زندگی. خوش قسمت وہ ہے جس کی زندگی میں انسان ہے. کیونکہ ہوتا کیا, یاد رکھیے گا, جب بھی خوشی آئے گی اور آپ کی زندگی میں لوگ انسان ہوں گے, خوشی ضرب کھا جائے گی. جب بھی غم آئے گا آپ کی زندگی میں اگر لوگ ہیں تو غم ڈیوائڈ ہو جائے گا. یعنی غم کو چینلائز کر کے کم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ سوشل ہو. اگر سوشل نہیں ہے تو غم کا سائز اتنا بڑا ہو جائے گا, میگنیفائی ہو جائے گا, اور خوشی کا سائز اتنا چھوٹا ہو جائے گا, خوشی نہیں لگے گی. سو کلٹن کرسچنسن کا کہنا یہ ہے کہ رشتے جن کے زیادہ اچھے ہیں, مضبوط ہیں, گہرے ہیں. اب یہ بات تو من فیس بک پہ لکھی ہوتی ہے لیکن یہ ہے سچ. کیا اچھا بندہ وہ ہے, جینٹل مین وہ ہے جس کے پرانے دوست اور پرانے ملازم اس کے ساتھ ہیں, اور کسی مجبوری کے ساتھ نہیں ہے, وہ خوشی خوشی سے دل سے ساتھ, وہ آپ کی زندگی کا گھر کا حصہ بن چکے. یہ خوش قسمتی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, تا دیر آپ کے ساتھ وہی چلتا ہے, وہ آپ کی پاور کی وجہ سے, ضرورت کی وجہ سے نہیں چلتا, وہ رویے کی وجہ سے چلتا. آپ کا رویہ اکوموڈیٹنگ ہے, آپ میں درگزر ہے, آپ میں معافی ہے, آپ میں ساتھ لے کے چلنا ہے, وہ ساتھ چلتے. تیسرا پیمانہ جو آج کے دن اور ہمارے بالخصوص این ٹی سی اور ہر ادارے کے ساتھ بہت زیادہ جڑتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جتنا زیادہ کوئی شخص اپنی جاب کو انجوائے کر رہا ہے اتنا کامیاب ہے. کیونکہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ جاب پہ چلا جاتا ہے. ہم دن کے 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے تو کہاں دیتے ہیں, جاب پہ دیتے ہیں. تو جب بڑا حصہ آپ کا جاب پہ جاتا ہے, آپ جہاں وقت گزار رہے ہیں وہاں پر آپ خوش ہیں کہ نہیں. اب ہوتا کیا, یہ فیس جو ہے نا جی آپ کا, اللہ نے اس میں سب سے زیادہ مسل رکھے. کتنے مسلز ہیں جی؟ فزیولوجی اناٹمی کا پروفیسر کہتا ہے 100+ ہے. ہڈیاں سب سے زیادہ کہاں پر ہیں جی؟ پاؤں میں. وزن سارا پاؤں پہ. فیس پہ سب سے زیادہ مسل کیوں ہے؟ آپ کی زبان نہ بھی بولے تو چہرہ بولتا ہے. آپ کبھی پرانی تصویر نکال کے آپ ایک ایسا کیٹلاگ ضرور بنائیں جس میں آپ کی پیدائش کے بعد اور کرتے 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 آج کے دن تک کی تصویریں. آپ حیران ہوں گے کہ اس شخص کے پاس ایسے لگے گا دنیا کے سارے دکھ اس شخص کے پاس آ گئے. وجہ کیا ہے؟ جتنا زیادہ آپ اپنی جاب کو انجوائے کرتے ہیں, خوش رہتے ہیں, آپ کے چہرے پہ تازگی رہتی ہے. جتنا زیادہ آپ اپنی جاب کو ایک برڈن سمجھ کے, ایک بوجھ سمجھ کے کر رہے ہیں, دکھ کے ساتھ کر رہے ہیں, مجبوری کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ کے چہرے کی تر و تازگی اور خوشی ختم ہو رہی ہے. سو یہ 123 مسلز ایکٹیو رہتے ہیں, جو بے وجہ نہیں تھا کہ کائنات کے سب سے بہترین انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی. سنت رسول, ہمارا مذہبی چڑچڑا ہو جاتا ہے. یار آپ دیکھیں کائنات میں سب سے زیادہ جو اللہ کے قریب ہے وہ خوش ہے, چہرے پہ مسکراہٹ ہے. رحمت للعالمین محبوب الرب العالمین جو ہے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, اور امتی جو ہے وہ بیزار ہے, کس سنت پہ چل رہے ہیں. یہ مت ہے بہت بڑا, یقین کیجیے میں نے اس پہ بڑا غور و خوض کیا, مجھے پتہ لگا ہے کہ عبادت کی وجہ سے سختی نہیں ہوتی, اس بندے کی نرچرنگ ٹھیک نہیں ہوتی, اس کی گرومنگ ٹھیک نہیں ہوتی. کیونکہ نارمل انسان جو ہے وہ خوش انسان ہوتا ہے, بچہ خوش ہوتا ہے. کہ ہم اس کو مار کے سختیاں کر کے اسکول ڈال کے کرتے کرتے اس کی خوشی ساری نکال کے خوشی کا سارا رس نکال لیتے ہیں, اور ایک بیزار شخص سامنے بٹھا. اس بچے کو آپ ایک لمحے کے لیے اپنی 4 5 6 سال کی اگر یادداشت کوئی ہوتا رہا, سوچیے گا کتنے خوش تھے آپ, کتنے مطمئن تھے آپ. اگر جھولا سوئنگ لے لیتے تھے تو کتنے آپ راضی تھے. آپ کسی درخت پہ چڑھ کے کتنا, آپ بیر کھا کے کتنے خوش تھے. آپ یہ چھوٹا سا مرنڈا السی کی پنی کھا کے کتنا خوش تھے. آپ ایک میلے پہ کتنے خوش تھے. کہاں گئی خوشی؟ خوشی لے لی گئی ہم سے, یا ہم نے خوش رہنا سیکھا نہیں, اور ہم نے خوشی کو مشروط کیا
اگر یہ خواہش پوری ہو جائے گی نا خوش ہوں گا. وہ ساری خواہشیں پوری ہو چکی ہیں, خوش ہم پھر بھی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خوشی کا تعلق خواہش پورا ہونے کے ساتھ نہیں ہے. خوشی کا تعلق اپنی زندگی کو قبول کرنے کے ساتھ, خوشی کا تعلق اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کے ساتھ, خوشی کا تعلق اپنی جاب کو انجوائے کرنے کے ساتھ. سو کلٹن کرسٹنسن کا کلوزنگ میں آخری بول رہا ہوں جملہ کہ جتنا زیادہ آپ خوش ہیں, مطمئن ہیں. اچھا ایک بات یاد رہے گا, خوش انسان ہی بانٹ سکتے, نہ خوش انسان نہیں بانٹ سکتے. خوش انسان کچھ نہ بانٹے. حدیث کے الفاظ ہے مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. کیوں صدقہ ہے؟ آپ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہیں تو وہ ریلیکس ہو جاتے. ساری دنیا جتنے میں نے کم از کم ملک دیکھے ہیں, دنیا جہان میں جا کے دیکھا ہے, کوئی دوسرے کی طرف دیکھتا ہے وہ مسکراتا ہے, وہ دوسرا بھی مسکراتا ہے, ایسے جواب دیتا ہے مسکراہٹ. یہاں تھوڑا سا چیلنج ہے, آپ کسی کی طرف دیکھ کے مسکرائے, وہ پنجاب میں کہتا خیر ہے. اس طرح ایک سیشن تھا تو امیر صاحب میں نے سب کو کہا کہ ابھی اپنی بیوی کو ابھی کال کر کے یار شکریہ ادا کریں. کسی کے گھر سے آگے سے جواب آیا, اسپیکر آن تھا, تیرا دماغ ٹھیک ہے, حال اوکے, خیریت ہے, کینسر ڈائگنوز تو نہیں ہو گیا کہ آج تم کہہ رہے ہو یار تیرا بہت بہت شکریہ. سو گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی اس زندگی کو سمپل اور سادہ بنائیں. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو چلتے چلتے آج کے دن تک کرم اور فضل سے چلتی آئی ہے نا, اس نے آگے بھی کرم اور فضل سے ہی چل سکتی. یہ ہماری چلاکیوں سے چلنے والی کوئی نہیں. یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے چلاک اور بڑے سمجھدار ہیں, ایسا نہیں ہے سر. یہ رب کا کرم اور فضل بہت زیادہ ہے کہ اللہ نے کہاں کہاں ہمیں پیدا کیا, کیسے اسٹرگل کرتے 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 آج کے دن تک آپ یہاں پہنچ گئے. جس رب نے, میں کہتا ہوں کہ ہمیں ممبر سے یہ بھی تبلیغ کرنی چاہیے کہ رب صرف رزق دینے والا نہیں ہوتا, مواقع فراہم کرنے والا بھی رب ہی ہوتا ہے, پھر نرچر کرنے والا, پھر لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالنے والا, پھر یہ خیال ڈالنے والا کہ اس کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے, کسی کے دل میں خیال ڈالنے والا کہ اس کو رستہ بتانا چاہیے, کسی کے دل میں خیال ڈالنے والا کہ اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. آپ ہم سب کو زندگی میں کسی نے اکوموڈیٹ کیا ہوگا, کسی نے فیور دی ہوگی, کوئی آسانی پیدا کی ہوگی. یہ دراصل تو رب اب وہ کائنات کا مالک اور خالق ہے, وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے پیار, آپ کے لیے رحم ڈال دیتا ہے. اور کنکلوژن یہی ہے, یاد رکھیے گا, اس شخص کے لیے زندگی زیادہ آسان ہوتی ہے جو خوش اخلاق, کیونکہ لوگوں کو خود ہی پیار آتا ہے اس. میں کسی جگہ یہ کوٹ کر رہا تو ہمارے ایک استاد نے بڑی اچھی بات کی. میں نے کہا جی میں نے بڑی جلدی ڈھونڈا اور تلاش کیا کہ میں لائق نہیں, اور جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ بہت لائق نہیں ہے تو اب بچت تو کرنی, زندگی تو گزارنی ہے. میرے استاد نے کہا پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا جی میں نے پھر یہ کیا, رعایتی رستہ لیا. وہ رعایتی رستہ یہ تھا کہ میں ہمبل ہو جاؤں اور اخلاق اچھا کروں, بچت ہو جائے گی شاید. انہوں نے کہا تم نے انتہائی چلاکی کا مظاہرہ کیا. میں نے کہا جی کیسے؟ کہتے ہیں لائف اچھی گزارنے کے لیے IQ 15% چاہیے, EQ 85% چاہیے. اور EQ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر دروازے کا رستہ تنگ ہے وہاں پر جھک کے گزر جاؤ, اکڑ کے نہیں گزرنا, ماتھا پھٹ جائے. آپ غور کیجیے گا سجدہ کیوں ہے؟ سجدہ اسی لیے کہ ایگو ختم ہو جائے. میں حیران ہوں کہ کوئی پکا نمازی اور اس کی ایگو ختم نہ ہو رہی ہو. کیسی نماز پڑھ رہا ہے, ہاتھ باندھنے والا رب کے سامنے, رکوع میں جانے والا, سجدے میں سر رکھنے والے کی اگر ایگو ختم نہیں ہو رہی, کیسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ کی ایگو کو ختم کرنے کے لیے تو یہ بہت بڑی عبادت تھی کہ آپ مانے آپ بندہ ہے, کوئی اور ہے جی آپ کا رب جو رزق بھی دیتا ہے, وسیلے بھی پیدا کرتا ہے اور آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے, وسائل بھی فراہم کرتا ہے, لوگوں کے دلوں میں محبتیں بھی ڈالتا ہے. اس لیے خوش اخلاق انسان کا رزق زیادہ ہوتا ہے, اسے رزق زیادہ ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو اس پہ پیار آتا ہے, لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. وہ وقتی طور پہ گھاٹے میں ہوگا, لوگ اس فوری طور پہ بعض لوگوں کے خیال میں آتا ہے کہ سر ہم برے کے ساتھ اچھے ہوں گے تو وہ سر پہ چڑھ جائے. وقتی طور پہ ہوگا, شاید آخرکار وہ ہار جائے گا. آپ اپنی زندگی کے سارے ریئیکشنز کی لسٹ نکال کے دیکھ لیجیے گا, آپ کو پچھتاوا ہوگا. آپ درگزر اور معافی کی لسٹ نکال کے دیکھیے. 103 بار قرآن پاک میں کہہ رہا ہے صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو. کیوں کہہ رہا ہے صبر کرو؟ وہ اسی لیے کہہ رہا ہے ذرا مڑ کے دیکھ لینا جی. اب تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے. چلے بچے کو کہا جائے کہ بے صبرا پن اچھا نہیں ہے, صبر کرو, وہ کہے گا جی نہیں میں نے تو ابھی لائف ہی نہیں دیکھی, مجھے تو بے صبری سے ہی گزارنی ہے. لیکن آپ میں ہم سب پیچھے مڑ کے دیکھیں, ہم دیکھیں گے کہ جہاں جہاں صبر کیا وہاں تو بڑا مزہ, بچت ہو گئی. وہاں تو جس کو ہم نے ہرانا تھا وہ تو
میں کہتا ہوں بعض لوگوں کو ہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ خود ہی کافی ہوتے ہیں اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے. سوچئے گا جو جلد باز ہے اس سے بڑی اس کی تباہی کیا ہو سکتی. بد اخلاق انسان سوسائڈل بامبر سے بھی زیادہ بدترین ہے. اس کی بد اخلاقی کافی ہے. ایک بیزار چڑچڑا کڑوا انسان، ایک ججمنٹل انسان. کچھ لوگ یہ مزاج شدید تیزی کے ساتھ پاکستان میں بڑھا ہے. لوگ ہر وقت دوسرے کو پرکھ رہے ہیں، اسلام کو، ایمان کو، فرقے کو، چیزوں کو، فرقیوں کو. یعنی بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ فوری طور پہ فتویٰ صادر کریں گے بندہ ٹھیک نہیں لگ رہا. ہمارے مستنصر حسین طارق صاحب کہتے ہیں کہ وہ سارے کام جو رب کے کرنے کے تھے وہ بندوں نے شروع کر دیے. نیتوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جج کر رہے ہیں، ٹو لگا رہے ہیں، ایک ایک چیز کا حساب، ہر چیز کو پرکھ رہے ہیں. اور جو کام بندے کو خود کرنا چاہیے تھا وہ رب پہ چھوڑا ہوا. وہ کیا ہے؟ کسی کا حال پوچھنا، کسی کو پوچھنا یار گھر میں خیریت ہے، والدہ ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں، سفر کیسا گزرا ہے. ہم یہ زحمت ہی نہیں کرتے. حالانکہ چند جملوں سے کسی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. آپ کے 2 میٹھے بول جس پہ 2 روپے خرچ نہیں ہوتے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم اس کو پریکٹیکلی آپ کی اجازت سے کرتے ہیں، چھوٹا سا ایکٹیویٹی کر دیتے ہیں، کلوزنگ ہو جائے، اٹھ کے سب کھڑے ہو جائیں. جہاں جو بیٹھے ہیں، جہاں پر وہ 2 4 وہ کھڑے ہو جائیں، جو جہاں نہیں ہے 2 4 اکیلا وہ بیٹھے رہے. بے شک اکیلا بندہ بیٹھا رہے گا کہیں پر بھی ہے. آپ سب کے سب جو یہاں موجود ہے، آپ کے رائٹ پہ جو بھی صاحب ہے ان کے کندھے پہ ایسے ہاتھ رکھے اور بڑے محبت سے انہیں کہ سر بیٹھ سر ویلڈن سر. کیا سر آپ نے ماشاءاللہ سر کہیں شروع کرے بڑی محبت سے. آپ کا جو ہاتھ کا لمس ہے محسوس ہونا چاہیے، اس میں محبت، اس میں چاشنی. اب سائڈ بدل لیں، سائڈ بدل لیں، سائڈ بدلتے سر مزہ آیا. ہماری پہلی ملاقات میں کیا بڑھیا. اب آپ اصل نہیں ایکٹیویٹی تو اب شروع ہوئی ہے. اب آپ زحمت کر کے، میرا بھی پرس ادھر ہی پڑا ہوا ہے جی، اللہ کی قسم 1 روپیہ اس کام سے کم نہیں میرا. کارڈ ابھی اسکریچ کرو اتنے پیسے، بینک میں اتنے پیسے، اس کا مطلب ہے شاباشی دینے سے روپیہ خرچ نہیں ہوتا اور ہم نہیں دیتے. مسئلہ یہ ہے جس کام پہ دھیلا خرچ نہیں ہوتا ہم نہیں کر رہے. میں یہ واقعہ سنا کے کلوز کرتا ہوں. ایک ڈپارٹمنٹ کا نام تو نہیں لیتا، کس زمانے میں میں ان کا کنسلٹنٹ تھا. کبھی کبھی میں جاتا تھا ان کے جو ڈی جی تھے ان کے آفس میں، اور وہ آفر کرتے تھے چائے. میں کہتا نہیں، بلیک کافی. چائے سے میری جان جاتی ہے، نہیں چائے پسند نہیں ہے، چائے اچھی نہیں بنی ہوتی، پی نہیں جاتی، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں پوڈر والی پیتا نہیں، یا پھر بلیک ٹی لے لیتا ہوں. ایک دن انہوں نے کہا یار چائے بڑی زبردست ہے، آپ نے کبھی نہیں پی، ٹرائی کریں. چائے آ گئی. اچھا سر، چائے ایسی شاندار چائے جو دبئی کی فلی ہے، الائچیوں میں پکی ہوئی اور زبردست کڑک چائے میرے سامنے تھی. تو میں چائے پی رہا. میں ڈی جی صاحب کو کسی وجہ سے اٹھنا پڑ گیا. ان کو کال آئی، وہ سی ایم نے بلا لیا، اس ٹائم وہ پی ایم ہے، وہ آن لائن میٹنگ کے لیے بلا لیا گیا. اچانک اٹھ گئے. جو چائے والا تھا آیا، میں نے اس سے ایک ریکویسٹ کی چائے کا کپ ہو. دوبارہ لایا تو میں نے اس کو 500 روپیہ تھاپڑا مارا اس کو. اچھا اس نے 500 روپے پکڑ کے نا رونا شروع کر. وہ روئی جائے. اچھا میں نے کہا شاید اس کو ضرورت زیادہ ہے یا اس کو کوئی دکھ ہے، اس کا کوئی چیلنج ہے. تو میں نے اس سے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے صاحب مجھے 17 سال ہو گئے ادھر چائے بنا، مجھے کسی نے شاباشی نہیں دی. ہمیں 15 20 سال ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو ہو جاتے ہیں، ہم نے کبھی تھاپڑا نہیں مارا ہوتا، ہم نے کبھی حال نہیں پوچھا ہوتا، ہم نے کبھی خیال نہیں کیا ہوتا. ہم جن کا نامی لیتے ہیں وہ سوار ملازم کو، خدمت گزار کو سوار کر دیتے تو خود مہار پکڑ لیتے اونٹ کی. اور ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے. آپ یقین کیجئے جہاں جہاں جس اسٹیشن پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ موٹیویشن لیکچر سے نہیں آ سکتی. آپ کے اپنے رویے کا نام موٹیویشن. اگر آپ آج کے دن این ٹی سی پاکستان کے جتنے اسٹیشن ہیں اس میں کسی کے کندھے پہ تھاپڑا آپ آج سے نہیں مارتے، یعنی آپ اتنے کنجوس ہیں کہ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے. کر کے دیکھیں یار، کسی کے کپڑوں کی، کسی کی جوتے کی، کسی کے انداز کی، کسی کے اعتبار کی. کسی کو کہیں یار اس کی 17 سال کی تھکاوٹ آج اتار دیں، کسی کی 15 سال کی تھکاوٹ اتار دیں، چند اچھے بول
آپ جس اسٹیشن پہ آپ کے جو باہر گارڈ بیٹھا ہوا ہے نا اگر اس کا شکریہ ادا کریں. سب سے مظلوم محروم طبقہ پاکستان کا گارڈ، کیونکہ اکثر کمپنیوں کے ہائر کیے جاتے ہیں، ان کا والی وارث ہی کوئی نہیں ہوتا. کوئی چیلنج آتا ہے کمپنی پھر بدل دیتی ہے، بدلتے رہتے ہیں بیچارے کہاں کہاں سے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اتنے پیسوں پہ ہمیں کوئی اگر باہر اس طرح رکھے تو ہم تصور نہیں کر سکتے. شکر کے علاوہ آپشن کوئی نہیں. کبھی جائیے دیکھیں، ہم کئیوں کی تنخواہ نہیں بڑھا سکتے، میٹھا بول تو بول سکتے. میں آپ سب سے درخواست کروں جس کا کام نہیں آپ کر سکتے نا اس کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئیں. کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اسے کہ میں آپ کا کام نہیں کر سکتا لیکن آپ پانی پی لیں، آپ بیٹھیں، آپ کے 2 منٹ ذرا اے سی کی ہوا لے لیں، کر کے دیکھیں. سر یاد رکھیے دعا بندہ نہیں دیتا، کلیجے سے خود ہی نکلتی ہے. اصل فنکاری یہ ہے، آرٹسٹ وہ ہے جو دعا نکلوا لے. آپ کا اصل عمل وہ ہے، اصل بیہیویئر اور رویہ وہ ہے، ایٹیچیوڈ وہ ہے جس سے کسی کے دل سے دعا نکلے یار یہ کتنا تھارو جینٹل ہے. آپ سب گورنمنٹ جاب کریں، آپ وزٹنگ کارڈ ہوگا ہے جی، اس وقت ہے جی کسی کے پاس بھی اگر ہے نکال لے. میں تو رکھتا نہیں ہوں، تم کوئی بھی میرے پاس نہیں. وزٹنگ کارڈ ہیں تو نکال لیجیے. آپ کسی سے اپنے پاس رکھیں، سر اپنے پاس رکھیے گا. وزٹنگ کارڈ نہیں، وزٹنگ کارڈ جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا سر، ایک بات لکھ کے رکھ لیجیے گا. اس دنیا سے جانے کے بعد، قبر میں ڈالنے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد لوگوں نے نہ آپ کا عہدہ ڈسکس کرنا ہے، نہ گریڈ ڈسکس کرنا ہے، نہ تعلیم ڈسکس کرنی ہے، نہ طاقت ڈسکس کرنی ہے. صرف ایک چیز کا تذکرہ رہ جائے، بندہ چنگا سی بندہ ماڑا سی. اگر آج ہم یہاں بیٹھ کے سوچیں گے اس وقت میں اگر کوئی کہہ رہا ہوگا یار یہ میرا دیندار ہے، میرے ساتھ تو اس نے زیادتی کی، اس سے بڑی ناکامی کوئی. جنت میں تو جانا پتہ نہیں خربوں سال بعد قیامت آئے، ابھی پتہ لگ جاتا ہے. آپ کو اپنے اندر سے جواب آتا ہے کہ یار میں دل نہیں دوں گا، میرا رویہ. سب نیکیوں کے باوجود بھی پھر بھی آپ میں یہ ہونا چاہیے میں رب کی رحمت سے بخشا جاؤں گا، میرا کمال پھر بھی یہ یقین ہونا چاہیے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج سے اپنے اپنے اسٹیشن پہ جہاں جہاں موجود ہیں اس اسٹیشن پہ صرف ایک رویے میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیجیے. آپ کو محسوس ہوگا کہ یہی ادارہ، اس ادارے کی پرفارمنس انسان کو تھاپنا چاہیے ہوتا ہے. یہ محتاج ہے اکنالجمنٹ کا، شکریہ کا، اعزازی ایک خط کا، ایک اچھے سے میسج کا، 2 جملوں کا، ایک تھمز اپ کر کے ایسے کر کے ویری گڈ کہنے کا. یہ محتاج ہے. جتنا مرضی مضبوط ہو جائے، کوئی جتنا مرضی دعوے دار ہو جی مجھے تعریف نہیں چاہیے، ایسے نہیں ہوتا. انسان کو تعریف چاہیے آکسیجن کی طرح، اور سچی تعریف چاہیے. سچی تعریف تو میٹر بڑی کرتی. آپ ضرور ضرور ایک آخری بات یہ بھی کہتے ہیں، تو آئی جی صاحب بیٹھے تو انہوں نے کہا جی میں کہا جی آپ کا رویہ بڑا اچھا ہے، نرم آپ کا رویہ. وہ کہتے ہیں یار مسئلہ یہ ہے کہ جب آئی جی سختی کرتا ہے ڈی آئی جی پہ، وہ ڈی آئی جی سختی کرتا ہے اپنے ایس ایس پی پہ، ایس ایس پی سختی کرتا ہے اپنے ایس پی پہ، وہ ایس پی سختی کرتا ہے ایک ایس ایچ او پہ، وہ ایس ایچ او سختی کرتا ہے اپنے ایک سپاہی پہ، وہ سپاہی کیلے کی ریڑھی والے پہ سختی کرتا ہے. شروع آئی جی سے ہوتی ہے. اچھا پھر وہ سختی بعض اوقات کیلے کی ریڑھی والے پہ نہیں کرتا تو گھر جا کے بچوں پہ اور بیگم پہ کرتا. تو یہ اگر ہمارے کسی اچھے رویے اور اخلاق کی وجہ سے آج کوئی اپنے گھر میں پھل لے کے جائے نہ جائے، خوشی لے کے چلے، مٹھائی لے کے جائے نہ جائے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس کی بیگم کی جی خیر ہے آج کی گھر والے بچے کہیں گے جی آج ابو کا موڈ بڑا اچھا. سر ہمارے موڈ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، اسی لیے مسکراہٹ کو صدقہ کہا، اسی لیے مسکراہٹ کو ثواب کہا گیا. اس کا اجر ہے کہ آپ کسی کے چہرے کی مسکراہٹ کا سبب بن. بہت بہت شکریہ جی. میں نہ کرتے لیکچر لمبا ہو گیا جی. سوالوں کے لیے میں حاضر ہوں، چند سوال کر سکتے ہیں، 3-4 سوال میں. ریجن میں سے کسی نے اگر کچھ پوچھنا ہے تو آپ. السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا رویہ تو اچھا رکھ سکتے ہیں لیکن دوسروں کے برے رویوں کو آپ کیسے ابزارو کریں گے؟ بہت شکریہ جی. ایک ہی گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس سیرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
سب سے زیادہ جو حکم دیا آپ نے ارشاد فرمایا معافی اور درگزر کا. معافی اور درگزر دراصل آپ دوسرے کو معاف کر ہی نہیں رہے ہوتے, آپ اپنے آپ کو معاف کر رہے ہوتے. کہ جب آپ offend ہوتے ہیں, اثر لیتے ہیں, تو دراصل وہ کوئلہ, دہتا ہوا کوئلہ جو کسی نے پھینکا, اس کو آپ کیچ کر دیتے. آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ کا ضرب بڑھنا چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ, آپ میں برداشت بڑھنی چاہیے, آپ میں معافی بڑھنی چاہیے, آپ لوگوں کی کوتاہیوں پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں. لیکن جو ریئیکشن ہے وہ بڑا خطرناک ہے. یہ رسپانس کی پاور انسان کو ملی ہے, دنیا کی کسی مخلوق کو نہیں ملی. ہر طرح کی مخلوق کیا کر رہی ہے, وہ ریئیکٹ کر رہی ہے. رسپانس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے, وہ ہونے والا واقعہ اس کے مستقبل کو ڈیفائن نہیں کرتا. جو اس کا رد عمل ہے, وہ رد عمل بتاتا ہے کہ آنے والے دن کیسے ہوں گے. آج میں رد عمل ہے, آپ درگزر کر دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, بچت ہو جاتی ہے. اور جی کچھ اور جی, یہ تو چھوٹے چھوٹے ٹیکنیکل فالٹس ہیں. میرا دل کر رہا ہے میں ایک لطیفہ سنا دوں. ایک دفعہ مجھے نا فوج نے کہیں بلایا, کسی بلوچستان کی فار لانگ انٹیریئر بلوچستان کا کوئی ایونٹ تھا. شام کو میں بیٹھا ہوا, میرا جو کنڈکٹنگ آفیسر تھا, کپتان تھا, کپتان آیا تو اس نے کہا سر کل آپ نے ملٹی میڈیا یوز کرنا. میں نے کہا جی کہتے لیپ ٹاپ. میں کہا میرے لیپ ٹاپ میں ڈیٹا تو وہی لگانا. کہتا نہیں سر ہم سیکیور فیل نہیں کرتے, تو آپ یو ایس بی میں ڈال دیں, لیپ ٹاپ میرا چلے. وہ کلیئر ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ڈے سارے اوبیس آفیسرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کمیونٹی بھی تھی, کافی زیادہ لوگ تھے, تو اس کے لیپ ٹاپ پہ وہ یو ایس بی لگی. اس نے وہ جیسے ہی میں نے اسے اشارہ کیا, آج بھی تقریر کر کے, میں کہا ملٹی میڈیا پہ چلے. اس نے جیسے ہی کھولا, لیپ ٹاپ کھولا, تو اس کی اپنی مہندی کی ویڈیو چل پڑی. اب وہ اس بکلاہٹ میں بند کرے, وہ بند بھی نہ ہو. تو اس کے ہاتھ پہ کسی نے نوٹ رکھا, اس پہ مہندی لگ رہی تھی, اور وہ جو سارے پنجابی سے گانے تھے وہ چل رہے. اس بکلاہٹ میں اسے تنگ آ کے آخرکار زور سے اس کو بند کر دیا, اور ایک دم کہتا سر سوری. ٹیکنیکلی چھوٹی چھوٹی چیزیں سم ٹائم ایسی ہو جاتی ہیں. جی جی جی, کوئی سوال جی؟ سوال تو نہیں ہے, بہرحال آپ نے جو بیسک پرنسپل سب کے ساتھ شیئر کروایا, اور آپ نے جس طریقے سے اس کو قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑ لیا, تو زیادہ تر افیکٹونیس اسی کی ہے. اسی چیز کو ہم اپریشیٹ کروا دیتے ہیں سے, اور اپنی نالج کے بیس پہ. نالج نہ ہوتی تو آپ اس کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے. یہ جتنے ان شاء اللہ آپ کے جتنے لیکچر ہم ویسے بھی سنتے ہیں, یا آج ہم سامنے بیٹھے ہوئے سنیں, تو جو زیادہ جو اثر جو ہم فیل کر رہے ہیں سر, ٹھیک ہے, وہ پرنسپل ہے, مطلب ہیبٹ سے سب, لیکن قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑنا جو ہے اس کا سب سے زیادہ مسلم بہت زیادہ کی بڑی آپ کا بڑے کرے. جی اور کوئی کوشچن ہے؟ ہاں موجود لوگ سب کوئی لاہور اسٹیشن, کراچی اسٹیشن بھی ہے جی. ہاں جی, سارے اسٹیشن ہیں, سارے ہیں, پورا پاکستان ہے. پورا بھی نظر آ رہا ہے, کوئٹہ بھی. اتنا کہاں کا ہے اتنا فی الحال. ملتان ہے. ریجن سے کسی نے کوشچن کرنا ہے تو انمیوٹ کر کے کوشچن کر سکتے ہیں. اور کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہ آ رہا ہو, یہیں سے کر لیں جی سوال, ڈور والے کر لیں. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے جو موقع دیا. تو میں اب اگر اپنا اسیسمنٹ کروں فرام مائی انیشیل کامنٹ, تو اف آئی ایم سیٹسفائڈ تو ایٹ لیسٹ میں نے ایک چیز کے مطابق میں خوش ہوں اپنی لائف سے, کیونکہ پہلا پوائنٹ آپ نے یہی کہا, دو باقی بھی ٹھیک کر رہا ہے جو اپنے حال میں خوش ہے الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے, اگر ہم ہر پیمانے سے دیکھیں کہ جہاں سے ہم نے زندگی کو اسٹارٹ کیا اور جہاں ہم آج پہنچے ہوئے ہیں, اور اس ادارے میں جتنا کچھ ہمیں دیا, یہاں کا جو ماحول ہے, یہاں پہ
जनरली बड़ा क्लीन एक एनवायरनमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट है, और ये सारी अल्लाह की देन है मैं समझता हूँ। और सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ कि सेहत में अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी नेमत है, अगर इसका हम शुक्र अदा करें तो अल्हम्दुलिल्लाह। I consider myself a successful after this lecture. मैं एक छोटी सी एडिशन भी चाहूंगा जी, आपका सवाल और साथ एडिशन जी सवाल दूसरा ये सर, बंदे को माइंडसेट ये बनाना चाहिए कि हमारे मुफस्सिर इमाम में जो इस्लाम के हिसाब से चले हैं तो उसमें अच्छी और बुरी तकलीफ का पले चलता है, ऐसे है। तो वो एक सेल्फ इंटरनल सेटिस्फेक्शन देता है, चाहे आपको फेलियर भी आ रहा होता है, बुरा टाइप भी होता है, आपको पता है ये वक्त भी गुजर जाएगा, जिसमें बादशाह का भी आपने बताया उसमें भी एक पे लिखा हुआ था ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, चाहे अच्छा है तो बुरा हो जाएगा, बुरा है एट टाइम्स इट विल कीप ऐसे। तो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन ये भी आपको देता है कि ये वक्त गुजर जाएगा, चाहे अच्छा या बुरा, तो अच्छी और बुरी तकदीर का मालिक आता है। कभी सबर की तकदीर आ रही है, सबर की तकदीर। अच्छा, ये जो वक्त, ये जो आज के जमाने में हम जी रहे हैं, आज के जमाने के जो बड़े बड़े चैलेंज हैं, एक फर्द की बात करूं, माशरे की हैसियत से पाकिस्तान के चैलेंज बड़ा टॉपिक है, मैं शायद उस पर तो बात नहीं कर सकूंगा, लेकिन एक फर्द वाहिद का सबसे बड़ा चैलेंज औलाद की तरबियत है आज के जमाने में। ये पहले शायद इतना बड़ा चैलेंज नहीं था। उसकी वजह यह है कि इस तेजी के साथ टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगियों में शामिल हुई है और इस तेजी के साथ डिस्ट्रैक्टर्स आ गए, इस तेजी के साथ आज की जो कई तरह की खराफात है जो पहले नहीं थी। चंद दिन पहले, ये है तो वैसे दिल खराश बात, लेकिन मैं बड़ा दुखी हुआ इस बात पे। मैं तो एक आधा दिन सोचता रहा कि यार ये कितना चैलेंज है। सिर्फ लाहौर में, लाहौर के पार्क्स और फुटपाथ पे पर मंथ 50 डेड बॉडीज यंग बच्चों की मिलती है। नशा, ये आपकी एवरेज है जी, बढ़ जाती है। और पिछले मंथ में तो बड़ा ही अजीब था कि 22 फीमेल्स यंग बच्चे। अब होता असल में ये कि जिसको हम देखते हैं नशई, वो 3-4 माह पहले जीन्स कोटी शर्ट में ठीक होता है वो, लेकिन क्योंकि वो अपना आप छोड़ देता है नशे की वजह से, तो फिर हमें वो नशई लगता है, वो लगता है कोई एलियन है, वो हमारे ही इर्द गिर्द में से कहीं से वो उस तरफ गया होता है। ये बड़ा आज जरूरी है कि आप अपने घरों का कल्चर ऐसा रखें कि आपके बच्चे वो इस तरफ ना जाए। वो ये तो आहिस्ता आहिस्ता वो कहने लग पड़े, जो एक बीमारी है जो एक्टिव हो जाती है मेडिकली, तो ये कहने लग पड़े। मैं कहता हूँ कि जो बीमारी है वो एक्टिव किन लोगों की ज्यादा होती है, उन लोगों की होती है जिनके घरों में सुकून नहीं है, जिन बच्चों ने घर में इत्मीनान नहीं देखा, कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, माँ बाप को सेपरेट देखा है, लड़ते झगड़ते मरते देखा है। अल्टीमेट 2 चीजें पैदा हो गई, एक इनसिक्योरिटी, दूसरी अनसर्टेनिटी। इसको मैं एड्रेस कर चुका हूँ। जहां भी इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटी होगी ना, याद रखिएगा नर्चर नहीं अच्छा होगा, तरबियत नहीं हो सकेगी। तरबियत के लिए सूखी रोटी यकीन करें कमा रहे हैं, लेकिन तरबियत पे और एक और भी मिथ हमारा इसके साथ जुड़ा हुआ। हम समझते हैं कि जो महंगा स्कूल है वो तरबियत अच्छी है, बिल्कुल। इसका महंगे स्कूल के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। हमारा जो मापने का पैमाना है, नंबर, डिग्री और जीपीए, ये वैसे ही गलत होता है। किसी के लायकी को मापने का, नालायकी को मापने का पैमाना सिरे से गलत। ये तो खपत का शिकार हो जाते हैं बच्चे, नंबरों में पूरे, आप उनके एटीट्यूड और रवैये देखिए बदतरीन। मैं मिसाल देता हूँ, अगर एक बच्चा वो खुश अखलाक नहीं है, बड़े छोटे की उसको रिस्पेक्ट नहीं है, वो सलाम में पैर नहीं कर सकता, वो किसी को वेलकम नहीं कर सकता, वो कॉमोडेट नहीं कर सकता, उसकी कोई तरबियत नहीं, नंबर जितने मर्जी। तो आज में सबसे बड़ा तोहफा जो आप अपनी औलाद को दे सकते हैं, 2 तोहफे। एक, उनको पुरसुकून जिंदगी दीजिए, दरगुजर हो उसका, माफी हो। बड़ी जिंदगी की ऐसी गेंदें जो खेलने वाली नहीं होती, जिनका रिएक्शन नहीं बनता, जिन पे बल्ला उठा के छिक्का नहीं मारना होता, खामोशी इख्तियार करनी होती। और दूसरा है कि आप उनकी तरबियत कीजिए, उसके लिए टाइम चाहिए। आप उनके साथ जुड़िए, आप उनसे राब्ता रखिए, आप उनकी सुनिए। हमने सुनाने का ताल्लुक रखा होता है, नसीहत का। ये मिथ क्लियर कर लीजिए। हम समझते हैं हम समझाएंगे तो समझ आ जाएगी, नहीं। 15-16 साल के बाद समझ आना बंद हो जाती है बच्चे। वो जो आदतें हैं वो पुख्ता हो चुकी होती, वो उन्हीं आदतों की बुनियाद पे वो आगे लेकर चलता है अपने आप को। तो आप अगर कभी सुनना शुरू करें, समझना शुरू करें, तो आपको पता लगेगा कि वो ज्यादा खतरनाक तब होता है, बहुत सख्त जो वालिदैन है वहां बच्चे मुनाफिक हो जाते हैं। तो सामने आपके बिल्कुल कुछ और होते हैं और आपकी गैर मौजूदगी में बिल्कुल एक नया चेहरा उनका होता है जो दुनिया को दिखा रहे होते हैं। तो आप खुदारा अपने बच्चों को जरूर रोक दीजिए, क्योंकि बुढ़ापे में मैं समझता हूँ कोई भी शख्स रिटायर होता है और रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी में एसी की ठंड से बड़ी ठंड औलाद से ठंड है, यकीन कीजिए। और तवे से ज्यादा गर्म अगर कोई चीज है ना, वो औलाद की तरफ से तकलीफ है।
क्योंकि उस बंदे के जिस्म में वो ताकत और इख्तियार नहीं रहता, ना ओहदा होता है, ना एक टेलीफोन उठा के आप अपने काम करवा सकते हैं, ना ज्यादा वसाइल होते हैं, उसके बाद सहारे चाहिए होते हैं। और वो पौधे जो आपने लगाए उनको आपने उनके फलों को देखना होता है। तो खुदा ना खास्ता आप अपनी आंखों के सामने जब देखते हैं कि आपकी औलाद जो है वो कंट्रोल में नहीं रही, वो सेटल नहीं हो सकी प्रोफेशनली, वो दुनियादारी में, रवैयों में, इखलाक में, उनका किसी से वास्ता पड़ता, लोग उन्हें बुरा कहते हैं, तो फिर इससे बड़ी ट्रेजेडी, ये आपस में लड़ने लग पड़े। हमारी तो कोर्टों में फैमिली केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। नहीं आज देखें, आज किसी जमाने में कहते थे कि जी वो अच्छा रिश्ता, आज अच्छा इंसान ढूंढना मुश्किल हो गया। सर मेरा ताल्लुक जो है वो गांव से है, उसका नाम है नवाकली, जो स्क्वाश के लिए पूरे वर्ल्ड में वेल फेमस विलेज है। मैं 70 की बात मतलब कर रहा हूँ। वहां पे हमारे गांव में या गुजरा होता था या मस्जिद, ठीक है। गुजरे में हमेशा मतलब जो है ना बच्चों की तरबियत और बच्चे बड़ों से सीखते, कहने की कोई जरूरत नहीं। जब कोई बड़ा आता था तो सारे छोटे जो है वो खड़े होके वो चरपाई के अगले सिरे पे बैठ भी नहीं सकते, ऐसे। तो एक तरबियत थी। प्लस सर सुबह सवेरे सर बाप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो बच्चों को जगाए और अपने साथ मस्जिद में। आज हम इस फोरम पे मतलब जितने माशाल्लाह तो इस्लामाबाद में मतलब अच्छे मतलब स्कूलों से पढ़ के आए, सब कुछ है, कितने परसेंट लोग हैं कि वो सुबह सवेरे अपने बच्चों को अपने साथ मस्जिद में, इधर से अपना हर बंदा, हर बाप इधर से एहतसाब कर ले कि मेरे घर में क्या है, कितने परसेंट है। हर मतलब मैं जाता हूँ तो अगर मैं जाता हूँ ना सर तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ मस्जिद जाया करें, मेरी भी खुशी होगी। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने औलाद को बचाओ। तो असल जहन्नम की जो आग है वो अपने बच्चों को बचाना मेरा फर्ज है। अगर मैं अपने बच्चों को साथ नहीं लेके जाता, आज भी मतलब मैं जब गांव जाता हूँ सर, अब वो गांव भी गांव नहीं रहा, लेकिन उनके दूर बार इलाकों में जब मैं जाता हूँ ना सर, वो हमारी खालिजात बहन थी, वो हम हमेशा एक बात करती थी, वो स्वाद सी थी। वो ये बात करती थी कि हमेशा जो है ना इंसानों वाली लाइफ जो है वो गुजारो। हमने पूछा क्या हम इंसानों वाली लाइफ नहीं गुजारते? इतनी बेटा इशा के बाद जो है ना फौरन सोया करो, तो फजर की नमाज के लिए आप खुद मतलब जो है ना उठ जाए। तो कुत्तों की लाइफ से अपने आप को बचाओ। कहते सारी रात जो है ना कुत्ते जागते हैं और सुबह जो है इबादत का वक्त वो सो जाते हैं। तो हम सर खुद मतलब फैसला मतलब करें यहाँ पे। आपका लेक्चर माशाल्लाह हमने सुन के दिया सर, आपने अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज, मतलब सेमिनार, ट्रेनिंग शेयर करवा दिया। लेकिन सर हम अपने फिर मैं अपनी एक बात मैंने की थी एहतिसाब की, हम अपने भी एहतिसाब को करते हैं सर। मैं बच्चों से क्या मतलब आज तवक्को करूँ कि मेरे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, किसी को वेलकम नहीं कर सकते, किसी को चाय खाने का मतलब वो दावत नहीं दे सकते। जब मैं खुद मतलब फीड मतलब करके मतलब मेहमानों का, तो मेरे बच्चे क्या करें? और जब मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा मेरा बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो ये एहतिसाब कहते चैरिटी बिगेन्स एट होम, बहुत जरूरी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कासिम साहब का, वो तशरीफ लाए। बहुत मसरूफियात थी और काफ़ी दिनों से हमारी बातचीत चल रही थी आपस में, उन्होंने टाइम निकाला स्पेशली हमारे लिए। और इनसे हमने वादा ले लिया है कि जब भी इस्लामाबाद आएंगे ये हमारे पास ज़रूर आएंगे। एनटीसी का माहौल भी इनको पसंद आया है, जगह ही पसंद आई है, तो और हमें ये मोटिवेशनल टॉक दिया करेंगे, इसका बड़ा असर होता है। और आज यकीनन जो इन्होंने बातें की हैं कुछ दिन तक तो असर रहेगा और यकीनन इस इदारे में भी इसकी बरकत रहेगी। तो आगे इनकी काफ़ी कमिटमेंट्स हैं आज, इसलिए दिल तो करता है कि इनको ज़रा और भी बिठाएं, हम इनकी और भी बातचीत सुने, लेकिन वक्त की कमी के बायस इजाज़त लेते हैं इनसे। और ये जो इन्होंने जो कुछ बताया, ख़ासकर वो अप्रिसिएशन का जो उन्होंने बताया, ये हम आपसे फीडबैक लेंगे कि आपने इसको जाके अप्लाई किया है या नहीं किया अपने घर में और अपने कुलीग्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ऑनर कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए जी। मैं एमडी साहब से गुजारिश करूँगा कि इनको ठीक
यहाँ पे पेश करें।